دوستوں آج ہمارے پاس ایک زبردست کہانی ہے جس نے انٹرنیٹ پر دھوم مچا دی ہے۔ ایک کوا غیر معمولی استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں ایک بلڈنگ سے لٹکا ہوا اسرائیلی پرچم اپنی چونچ کے ذریعے نکالنے میں کامیاب رہا اور آخرکار اسے زمین پر گرا دیا۔ ویڈیو نے ایک گرما گرم بحث کو ہوا دی ہے جس میں لوگ اس خطے کی پولیٹیکل سچویشن کے بارے میں مختلف رائے کا اظہار کر رہے ہیں۔ کوے کا یہ عمل اسرائیل فلسطین کانفلکٹ کے حوالے سے مسلمانوں کی طرف سے محسوس کی جانے والی بے اطمینانی اور مایوسی کو اجاگر کرتا ہے۔ آج اسرائیل کو 75 سال ہو گئے جو کہ وقت کے ساتھ آس پاس کے علاقوں کو قبضہ کر کے اپنی سرحدوں کو بڑھاتا گیا، لیکن ہزاروں سال سے جو فلسطینی یہاں پر آباد تھے پھر مسلمان ہو گئے، ان کو اپنے ہی وطن میں رہنا مشکل کر دیا گیا۔ وہ جب چاہے مسجدوں میں گھس جاتے ہیں، جتنے لوگوں کو چاہے گولیاں مار دیتے ہیں یا پھر گرفتار کر لیتے ہیں۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ خدا نے ان کو ہزاروں سال پہلے اس زمین پر حکومت دی تھی، اس لیے اس زمین پر صرف ان کا حق ہے اور اب انہیں کوئی بھی یہاں سے نکال نہیں سکتا۔ لیکن ہر مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جب ایک بار پھر فلسطین اور مسجد الاقصی پر مسلمانوں کی حکومت ہوگی، اور وہ امام مہدی کا دور ہوگا، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ جہاں تک 75 سال کی بات ہے، صلیبی 200 سال تک رہے مگر پھر بھی مسلمانوں نے انہیں وہاں سے نکال پھینکا۔ تاریخ کبھی بھی ظالموں پر مہربان نہیں ہوتی۔ ویڈیو میں اس منظر کو فلمانے والے شخص کو کوے پر چیختے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ جھنڈے سے دور رہو۔ اس واقعے نے سمبولزم، سیاسی ماحول اور الگ الگ کنٹریز کے ریاکشن کے بارے میں بحث چھیڑ دی ہے۔ کوے کی حرکت کی ویڈیو تیزی سے سوشل میڈیا کے الگ الگ پلیٹ فارم پر وائرل ہو گئی ہے، لیکن یہ کس چیز کی علامت ہے؟ کوے کس چیز کو سمبلائز کرتے ہیں؟ یہ کس چیز کی علامت ہے کہ اس نے جھنڈے کو کھمبے سے ہٹا دیا؟ یہ کس چیز کی علامت ہے کہ اس نے اسے زمین پر پھینک دیا؟ ایسی ویڈیوز کو ہم شیئر تو کر دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں کیا کیا نشانیاں ملتی ہے۔ دوستوں، کوا جو اکثر ذہانت اور چالاکی سے منسلک ہوتا ہے، ہر کلچر میں الگ الگ سمبولک میننگ رکھتا ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں کوے کی حرکت کو قبضے والے علاقوں میں اسرائیلی پرچم کی موجودگی کے خلاف ریزسٹنس یا پروٹیسٹ کو ریپریزنٹ کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اور اس سے زیادہ انٹرسٹنگ بات تو یہ ہے کہ جھنڈے کو ہٹانے اور گرانے میں کوے کی حرکت کو اتھارٹی کو چیلنج کے میٹافوریکل عمل سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ کوے اپنی ذہانت اور مسائل حل کرنے کی صلاحیت کے لیے مشہور ہے۔ ان کی عالمی صلاحیتوں کا دنیا بھر کے سائنسدانوں اور ریسرچرز نے آبزرو اور اسٹڈی کیا ہے۔ اسلامی روایت میں اس کی ذہانت کو کئی بار یونیک کوالٹیز اور کیپیبلٹیز کے ساتھ ڈائیورس کریچرز کی کریشن میں اللہ تعالیٰ کی حکمت اور کریٹیوٹی کی یاد دہانی کے طور پر ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ تو آئیے اسلام میں کوے کی امپورٹنس کا اور اس پرندے سے متعلق مختلف پہلوؤں کا جائزہ لے۔ اسلام میں کوا ایک قابل ذکر مقام رکھتا ہے کیونکہ اس کا تذکرہ قرآن مجید اور حدیث دونوں میں ملتا ہے، جبکہ اسلام میں کوے کی واضح طور پر تعظیم نہیں کی گئی اور نہ ہی اسے مقدس پرندہ سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کا ذکر مومنوں کے لیے سبق اور بصیرت دینے کا کام کرتا ہے۔ وہ خشک سالی کے دوران پانی کی تلاش میں لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھی جانے جاتے تھے۔ دوستوں، قرآن مجید میں کوے کا ذکر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی کشتی کی روایت میں آتا ہے۔ جب سیلاب کا پانی کم ہونا شروع ہوا تو نوح علیہ السلام نے ایک کوے کو بھیجا تاکہ یہ معلوم کر سکے کہ زمین رہنے کے قابل ہو گئی ہے یا نہیں۔ کوا آگے پیچھے اڑتا رہا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پانی پوری طرح کم نہیں ہوا تھا۔ یہ واقعہ نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی ہے۔ نوح علیہ السلام اور کوے کے عمل سے صبر اور استقامت کی مثال ملتی ہے، جو مشکلوں کا سامنا کرتے ہوئے ثابت قدم رہنے اور صحیح وقت کا انتظار کرنے کی امپورٹنس کی علامت ہے۔ قرآن پاک میں کوے کی ذہانت اور حکمت کا ایک اور واقعہ ملتا ہے۔ جب قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تھا، تب قابیل کنفیوژن کا شکار ہو گیا تھا کہ اپنے بھائی کی لاش کا کیا کروں۔ تب اللہ تعالیٰ نے 2 کووں کو بھیجا، پھر ایک کوے نے دوسرے کوے کو قابیل کے سامنے قتل کر دیا اور زمین کو اپنے پنجوں سے کریدنے لگا۔
काबिल इस मंजर को देखता रहा यहाँ तक कि कव्वे ने दूसरे कव्वे को दफन कर दिया। तब काबिल को समझ में आया कि अपने भाई की लाश को उसने ऐसे ही दफन कर देना है। इसराइल के झंडों के साथ कव्वों की ये हरकत कोई नई बात नहीं है। ऐसी कई वीडियोस पहले भी वायरल हो चुकी है, लेकिन अफसोस के कव्वों का ये अमल देखने के बाद भी अरब के हुक्मरानों को आज तक समझ नहीं आया कि इसराइल या उसके झंडे के साथ क्या करना है, जबकि काबिल को एक ही बार में समझ आ गया था। वैसे इस बारे में आपका क्या ख्याल है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद घंटी के बटन को बजाना ना भूलें।